بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں شراز مغل۔ ناظرین، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی جنگل کے کونے پہ کوئی انسان کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے اعلان کرے، جانوروں کو اشارتاً کہے، یا وہاں کے جو رہنے والے جانور ہوں، کسی بھی طریقے کے رہنے والے ہوں، چاہے اس میں موذی جانور ہوں، چاہے اس میں بھیڑیاں ہوں، ایک انسان جنگل کے کونے پہ کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ کچھ ہی دیر کے بعد اے جانوروں یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو ہم قتل شروع کر دیں گے، نہیں تو ہم تمہارے گلے کاٹنے شروع کر دیں گے، نہیں تو ہم یہاں جو رہنے والے جانور ہیں ان کو کاٹنا شروع کر دیں گے۔ کبھی آپ نے تاریخ میں ایسا سنا ہے؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے انسان بھی گزرے ہیں، ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں، ایسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ گزرے ہیں کہ کسی جنگل کے کونے پہ کھڑے ہو کے برملا جب اعلان کرتے، جانوروں کو کہتے، اس میں چاہے موذی جانور ہوں، چاہے اس میں سانپ ہوں، چاہے بھیڑیے ہوں، چاہے شیر ہوں، چاہے گیدڑ ہوں، کچھ بھی کسی بھی طرح کا کوئی جانور ہو، اگر وہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے تو وہ جانور جو ہے قطار در قطار ایک لائن میں سیدھا جنگل سے باہر نکل جاتے تھے۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ان کے دور کے اندر انہوں نے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افریقہ کا عامل بنا کے بھیجا، اور ان کو بتا دیا کہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں، وہاں کے جو مقیم ہے، چونکہ وہاں کے جو رہائشی تھے وہ لوگ پے در پہ مسلمان ہو رہے تھے، مدینہ آتے مسلمان ہو کے واپسی چلے جاتے، لیکن افریقہ کے اندر ایک بربر قبیلہ تھا جو بڑا مشہور تھا وہاں کا، لیکن جیسے مسلمان ہو کے لوگ واپسی جاتے، پلٹتے واپسی، وہ قبیلہ شرپسندی کرتا، وہاں جب لوگ واپسی جاتے، جب مسلمان واپسی جاتے تو ان کو شرپسندی کے زنجیروں میں جکڑ لیتا اور ان کو واپسی ورگلاتا اور لوگ اسلام چھوڑ دیتے۔ جب حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو چونکہ وہ افریقہ کے عامل تھے اس وقت کی حکومت ان کے پاس تھی، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہاں افریقہ کے اندر ایک فوجی چھاونی بناتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے اوپر نظر رکھی جائے، یہ لوگ جو شرپسندی پھیلا رہے ہیں، یہ جو لوگ مسلمانوں کو ورگلا رہے ہیں، وہاں جو انتشار پھیلا رہے ہیں، اس کو تاکہ روکا جائے۔ تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ افریقہ کے جنگلوں میں ایک چھاونی بنائیں گے، لیکن وہاں کی بہت زیادہ آبادی بھی تھی، وہاں بہت ساری بڑی بستی بھی تھی، بستی کے اندر فوجی چھاونی بنانا یہ صحیح نہیں تھا۔ پھر اس کے قریب ایک گھنا جنگل تھا جو بڑا مشہور تھا، وہاں اندر جانور رہتے تھے، وہاں جنات رہتے تھے، وہاں جو ہے لوگ وہاں اس جنگل میں جا نہیں سکتے تھے۔ لیکن عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں کی معلومات لی، پتہ چلا صرف ایک جنگل ایسا ہے جہاں ہم فوجی چھاونی بنا سکتے ہیں، وگرنہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہاں لوگ پہلے سے ہی مقیم ہیں، ہم وہاں ان کو نہیں نکال سکتے، ان کے ساتھ ہم زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ تہیہ کیا، جنگل کا جا کے معائنہ کیا، وہاں جو قریبی جو بستی والے تھے انہوں نے آ کے بتایا کہ یہاں آپ اس جنگل میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ جو بھی انسان اس جنگل میں جاتا ہے وہ زندہ واپسی نہیں آتا، یہاں بھیڑیے رہتے ہیں، یہاں شیر رہتے ہیں، یہاں درندے رہتے ہیں، انسان کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ تو چونکہ اس طرف صحابی رسول تھے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے، جب بھی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وفادار ہو، وہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر صحیح ایمان کے ساتھ جانوروں کو بھی سمجھانا چاہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے ایک کونے پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، اے جنگل کے اندر رہنے والوں، جانوروں، موذی جانوروں، سانپ، گیدڑ، شیر، سب کا نام لے کے پکارا اور کہہ دیا کہ کچھ ہی دیر کے اندر آپ اس جنگلوں کو چھوڑ دیں تاکہ ہم اپنی فوجی چھاونی بنا دیں۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد دیکھا، وہاں کے بستی والوں نے دیکھا، اس وقت 18 اصحابہ کرام بھی ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا یہ جو جانور تھے اس میں شیر بھی تھے، بھیڑیے بھی تھے، اس میں سانپ بھی تھے، موذی جانور بھی تھے، وہ قطار در قطار لائنوں کی صورت میں جنگل چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ تھے، اور انہوں نے ساتھ اعلان کرتے ہوئے یہ لفظ بھی کہا تھا، ہم اصحابی رسول ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں اگر کچھ دیر کے اندر یہاں سے جنگل آپ نے خالی نہیں کیا تو ہم آپ کو مارنا شروع کر دیں گے۔ تو جب یہ جانوروں نے یہ اعلان سنا تو وہ جنگل انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یاد رہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور اس وقت بھی اور آج بھی اگر کوئی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت دے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور
اور کچھ نہ کرے، کم سے کم دنیا کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اس پر قابو پانے کی کوشش کرے تو ضرور کر سکتا ہے۔ تو ضرور یہ جو معلوماتی ویڈیو ہے دوسرے دوستوں تک شیئر کریں ان کی معلومات میں بھی تاکہ اضافہ ہو۔